عنوان بادلوں کے اس پار۔ حمزہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی سادہ مگر خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اکثر کھیتوں میں لیٹ کر آسمان کو تکتے ہوئے سوچا کرتا کہ اگر وہ بادلوں کے اس پار جا سکے تو وہاں کیسا منظر ہوگا۔ حمزہ کے والد ایک کسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حمزہ بھی کھیتی باڑی میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن حمزہ کی آنکھوں میں کچھ اور خواب تھے۔ وہ سائنسدان بننا چاہتا تھا اور ایسی مشین ایجاد کرنا چاہتا تھا جو اسے بادلوں کے پار لے جا سکے۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی، مگر گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن حمزہ نے پرانے پرزوں سے ایک چھوٹا سا ماڈل تیار کیا جو سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کا آئیڈیا کام کر رہا ہے، لیکن اصل چیلنج ایک بڑی مشین بنانا تھا۔ اس کے پاس وسائل کم تھے، مگر اس کا حوصلہ بلند تھا۔ اسی دوران گاؤں میں ایک سائنس نمائش کا اعلان ہوا۔ حمزہ نے اپنی ماں کی مدد سے نمائش کے لیے اپنی ایجاد تیار کی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو بڑے شہروں کے ذہین طلباء نے شاندار نمونے پیش کیے، لیکن حمزہ کا پروجیکٹ سب سے منفرد تھا۔ ججز نے اس کے خواب، محنت اور تخلیقی سوچ کو سراہا اور اسے خصوصی ایوارڈ سے نوازا۔ ساتھ ہی ایک مشہور یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ کی پیشکش کی۔ وہ خوشی سے نہال تھا، کیوں کہ اب اس کا خواب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ سالوں بعد حمزہ ایک کامیاب سائنسدان بن چکا تھا۔ وہ بادلوں کے اس پار تو نہیں جا سکا، مگر اس نے ایسی مشین ضرور بنا لی تھی جو فضائی تحقیق میں مددگار ثابت ہوئی۔ آج وہ اپنے گاؤں واپس آیا تھا، جہاں کبھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہی لوگ اس پر فخر کر رہے تھے۔ حمزہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، اور حمزہ نے ثابت کر دیا تھا کہ خواب دیکھنے والوں کے لیے آسمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔